بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، سبق نمبر 12 ہے۔ اظہار کے بارے میں تھا کہ نون ساکن یعنی جزم والی نون یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد الگ سے ادا ہونے والے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ من اجلن، من ہادن، من علقن، من حکیم۔ اب آگے اخفا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نون ساکن یعنی جزم والی نون یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں۔ آئیے مشق کی جانب آتے ہیں۔ یہ لفظ ہے من، پھر ہے غفورن۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد جزم والی نون کے بعد غین آ گیا، غین حروف ہلکی ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ من غفورن۔ آگے میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد خا آ گیا، حروف ہلکی ہے، یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ من خوفن۔ آگے ہے جی فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ آگے تا آ گیا جی، تا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے نہیں ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، یہ حروف اخفا میں سے ہے تو فمن غنہ کریں گے۔ پھر تا زبر تا، با زیر بی، تابی، عین زبر ع، تابع، فمن تابع، یہاں بھی ہم نے غنہ کیا جی۔ اس کے بعد من کے بعد سا آ گیا، سا بھی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا ان حروف ہلکی میں سے نہیں ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا مطلب غنہ یہاں پر ہم کریں گے۔ من، اس کے بعد سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، را زبر را، ساما را، تا دو زیر تن، ساماراتن، من ساماراتن۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پاک پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔